تو ساق بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ورک پرمٹ جو آئرلینڈ ایشو کرتا ہے اس میں کون کون سی کیٹیگری ہیں جس میں پاکستانی ورک پرمٹ لے کے آئرلینڈ آ سکتے ہیں؟ ساق بھائی دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے ادھر اسٹیمپیں ریووک ہوئی ہیں، جن کو شادیوں کی اسٹیمپیں ریووک ہوئی ہیں، یا جو لوگ ادھر اوور اسٹے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ اوور اسٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کیسے ویزے نکال رہے ہیں؟ تو بتائیں کہ لیگل راستے کون کون سے ہیں آئرلینڈ آنے کے لیے؟ ساق بھائی کوئی ایسی بات، ایسا واقعہ کو بتائیں کہ بندہ جو ڈپورٹ ہو رہا ہو تو آپ نے اس کے ویزے لے کے دیے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل۔ میں ہوں انیس احمد، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل انیس اینڈ فرینڈز۔ ناظرین، اگر آپ پاکستان میں اور پاکستان سے یورپ آنا چاہتے ہیں اور یورپ آنے کے لیے کون کون سے لیگل راستے ہیں، اور اگر آپ آئرلینڈ میں ہیں، آپ کا ویزا ریووک ہو گیا اور آپ کو ادھر پرمیشن چاہیے، تو ان سب مسئلوں کا حل جو ہے نکالنے کے لیے میں آج آئرلینڈ کی سب سے بڑی لا فرم جو ہے امیگریشن کے حوالے سے اسحاق اینڈ کو سولیسٹر، ان کے آفس میں ہوں۔ تو چلیں آئیں بات کرتے ہیں اسحاق عالم سے، کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آنے کے لیے کون کون سے لیگل راستے ہیں، اور جو لوگوں کی اسٹیمپ ریووک ہوئی ہے وہ کیسے ادھر لیگل طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ تو چلیں آئیں۔ السلام علیکم اسحاق بھائی۔ وعلیکم السلام جی انیس، اسحاق بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت ہے۔ اسحاق بھائی سب سے تو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو لا فرم ہے اسحاق اینڈ کو سولیسٹر، یہ کون کون سے لیگل میٹر جو ہے ہینڈل کرتی ہے؟ اچھا، بیسیکلی ہم امیگریشن، ہیومن رائٹس اور جتنے بھی امیگریشن ریلیٹڈ کیسز ہے اس کو ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ اس میں سٹیزن شپ بھی آتے ہیں، جوڈیشل ریویو آتے ہیں، ریووکیشن آتے ہیں، زمبرانو میٹرز آتے ہیں، ڈپورٹیشن آتے ہیں، چینج آف اسٹیٹس، اسٹوڈنٹ کے معاملات، اس طرح اسپاؤس ویزا اپلیکیشنز، تو جتنے بھی امیگریشن ریلیٹڈ کیسز ہے تو ہم وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے ہے کہ جو پاکستان میں ہر بندہ پاکستان سے جو ہے وہ یورپ آنا چاہتا ہے، تو بتائیں کہ لیگل راستے کون کون سے ہیں آئرلینڈ آنے کے لیے؟ لیگل راستے جو ہے نا، وہ یا تو آپ اسٹوڈنٹ پہ آئیں گے، لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے تو آپ جینوئن اسٹوڈنٹ ہوں گے، آپ کے ایجوکیشن میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ یہاں ہیلتھ کیئر بھی ویزاز مل سکتے ہیں تو اس پہ بھی آپ آ سکتے ہو۔ تیسرا، ورک پرمٹ ہے، مطلب جنرل شیف ہے، اس پر بھی آپ آ سکتے ہو۔ تو یہ جو مین یہاں آنے کے جو لیگل راستے بھی ہے، یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہے یا امپلائمنٹ پرمٹ ہے۔ امپلائمنٹ پرمٹ کے لیے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اپیلیں آج کل ہم کر رہے ہیں، اور جس میں ہمیں 100% اپروول ابھی تک آ رہی ہے اپیلوں میں۔ اس کے ہم اسپیشلسٹ ہیں، جتنے بھی جنرل ورک پرمٹ ہے اس کے اپیلیں کس طرح ڈرافٹنگ کرنا ہوتا ہے، ایز ویل ایز اسٹوڈنٹ کے بھی کیسز، مطلب ویزا اپلیکیشن کی حد تک، چونکہ ہم بہت زیادہ بزی ہے تو وہ کیسز ہم نہیں کرتے جو مطلب، لیکن اگر کوئی کسی اسٹوڈنٹ کا کیس ریفیوز ہو جاتے اس میں ہم اپیل کے حد تک، ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک جوڈیشل ریویو کیا تھا تو اس میں ہم سکسیزفل بھی ہوئے تھے۔ لیکن جس کا بھی اگر کسی کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ، تو ہمیں انسٹرکٹ کر سکتے ہیں، اس کا کیس ہم نو اینڈ نو فیس بیسس پہ کر لیتے ہیں ہائی کورٹ میں، مطلب اس اسٹیج کے لیے۔ جی انیس۔ اچھا، تو اسحاق بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ورک پرمٹ جو آئرلینڈ ایشو کرتا ہے اس میں کون کون سی کیٹیگری ہیں جس میں پاکستانی ورک پرمٹ لے کے آئرلینڈ آ سکتے ہیں؟ میں جنرلی جو میرے نوٹس میں آئے ہیں، جو زیادہ ہو رہے ہیں وہ جنرل امپلائمنٹ ورک پرمٹ ہے، جو شیف ہے وہاں سے آتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ پاکستان میں ایز اے شیف کام نہیں کر رہے ہو تو پھر یہاں ویزا ملنا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ مطلب آپ وہ کام کرو گے، آپ بچر کا بھی ہے یا دوسرے ہے، لیکن مطلب پاکستان میں آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور آپ کو مطلب جو ویجز پاکستان میں ملنے چاہیے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ملنے چاہیے، وہاں ریونیو میں بھی اس کا ہونا چاہیے، تب اس ویزا اپلیکیشن کا یہاں پراسپیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں لیگل شیف ہے اس کا کام کر رہا ہے، اس کو ادھر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر ابھی آپ کے پاس کوئی امپلائمنٹ ڈاکومنٹس آنا ہو تو اس کے لیے ویزا یہاں لینا، آلدو اس کو ورک پرمٹ ایشو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ویزا پھر وہ ریفیوز کر لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ساق بھائی اس کے علاوہ یہ اسٹور مینیجر کا یا اسٹور ورکر یا اس طرح کا اسٹاف کا ورک پرمٹ ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں آتے. اچھا، صرف یہ مین جو کیٹیگری ہے بچر ہے اور یہ جو کریٹیکل لسٹ میں شامل ہے، جو ادھر ورکر نہیں ملتے ان کے لیے. جی وہی اسی میں ہے. اچھا ساق بھائی، میرا آگے والا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بندے ادھر اسٹیمپ 4 پہ ہیں یا ادھر ان کے پاس پاسپورٹ ہے، انہوں نے اپنی فیملیز کو بلانا ہے پاکستان کی، ان کو لیے کیا ریکوائرمنٹ ہیں؟ وہ کس طرح اپنی فیملیز کو ادھر بلا سکتے ہیں؟ میں آئرش، اگر کوئی بندہ آئرش ہو تو اس کے لیے تو بلانا ایک سمپل پروسیجر ہے، لیکن ابھی جتنے بھی آج کل یہ اسٹیمپ 4 یہاں ملے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس لیٹر میں اس کو ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے وائف یا اپنے فیملی ممبر کو اسپانسر نہیں کر سکتا، مطلب یا اس کو پرماننٹلی نہیں بلا سکتا. لیکن گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ اس طرح کیسز مجھے آ رہے تھے، اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک اپیل کیا تھا جو سکسیسفل ہوا. تو مطلب ہم اگر کسی کے پاس اسٹیمپ 4 ہے اور کوئی اپنے وائف بلانا چاہتے یا بچے، اگر اس کی صرف وائف ہے تو اس کی تو ریکوائرمنٹ ہے لاسٹ 2 ایئرز میں 30,000. اگر بچے ہیں تو آپ اس کے فگرز چینج ہوتے ہیں. تو آج کل جو چل بھی رہا ہے وہ 591 پر ویک ہے، اور لاسٹ 2 ایئرز آپ کرو گے مطلب کماؤ گے تب آپ بلا سکتے ہو. تو گڈ نیوز یہ ہے کہ مطلب آپ وہ بھی آپ بلا سکتے ہو اس کے لیے جتنے بھی آپ کے پرمیشن لیٹر، اپروول لیٹر پر یہ لکھا ہوگا کہ آپ اس کو نہیں بلا سکتے. لیکن چونکہ ہم یہ کیسز کر رہے ہیں کلاسک روزگار پہ، یو کے کیس ہے اس پہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اس میں ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے ہمیں اپروول آ گیا. تھینک یو ساق بھائی. ساق بھائی دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے ادھر اسٹیمپیں ریووک ہوئی ہیں، جن کو شادیوں کی اسٹیمپیں ریووک ہوئی ہیں، یا جو لوگ ادھر اوور اسٹے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ اوور اسٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کیسے ویزے نکال رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی الحمدللہ میرے کلائنٹ ہے، یا تو میں نے انڈاکومنٹڈ اسکیم میں نکالے جو EU فیم والے تھے. اگر وہاں سے کچھ رہ گئے تو آج کل میں چنچولیا میں اس کو ڈال رہا ہوں. مطلب اس کو ہم دوبارہ ریٹینشن رائٹس پہ بیچ سکتے ہیں کہ دوبارہ اس کے لیے ریٹینشن بیچ دے EU فیم والوں کو، اس کو وہ ٹیمپریری ملے گا، وہ دوبارہ مطلب وہ اس میں آئے گا. وہ ایک پرماننٹ سلوشن نہیں ہے اگر آپ اس کے لیے ریٹینشن ڈال لیتے ہو. آج کل میں جتنے بھی EU فیم والے تھے جس کے ویزے ریووک ہو گئے تھے، اور جس پر میرج آف کنوینئنس کے ایلیگیشن تھے، تو الحمدللہ اسی کیسز کو میں چنچولیا میں لے آ رہا ہوں اور ریزلٹس مل رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 4 کیسز ابھی ریسنٹ 2 ویکس میں آئے ہیں جس میں اپروول آئے ہیں، جس پر ریگولیشن 27 اور 28 بھی تھا اور جس میں اپروول آئے ہیں. تو مطلب یہ گڈ بھی ہے کہ یا تو ہم نے اس کو انڈاکومنٹڈ میں نکال دے، یا ہم نے اس کو چنچولیا میں، کسی کو سیکشن 3 میں، لیکن کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر اس کا لیے میں کام کروں گا، اس کو اپروول آئے گا. صرف ٹائم کی ہے. دوسری بات یہ ہے جتنے بھی EU فیم والے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے سٹیزن شپ کے بارے میں. ریزن یہ ہے کہ شاید وہ کوالیفائی کر گئے ہو اپنے سٹیزن شپ اپلیکیشن ڈالنے کے لیے. تو آج کل ہم وہ بھی کر رہے ہیں جس کے لیے مطلب جس کے دو ویزا ریووک بھی ہو گئے، لیکن اس کے جتنے بھی پریویس ریووکیشن لیٹر اس کو ہم دیکھ لیتے، اس کے مطابق پھر ہم اپنا ذہن اپلائی کر لیتے ہیں کہ آیا ہم اس کے لیے سٹیزن شپ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کے ابھی فرض کر لے اپیلے انڈاکومنٹڈ میں EU فیم والے ریفیوز ہو گئے تو اپنے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم دوسرے کیسز ابھی جتنے بھی یہ کیسز بعض ہم کر رہے ہیں اس میں تو اپروول 2 یا 3 ویکس میں آ رہے ہیں. اچھا، چنچولین کی بات آپ نے کی EU فیملی ممبر، اگر ادھر کوئی EU فیملی ممبر ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی، اگر کوئی بندہ آیا یورپ سے ادھر آیا، اس نے اپنی فیملی پاکستان سے ادھر بلائی ہے، اس بندے نے EU TT رائٹس یوز نہیں کیے، تو اس کی فیملی کا اسٹیمپ ریووک ہو گیا،
ایک فادر ہے, اس نے اپنے بچوں کو بلایا پاکستان سے, جب اس نے ادھر EUTT رائٹس یوز نہیں کیے تو اس کی بچوں کی اسٹیمپ ریووک ہو گئی ہے, تو وہ بھی چنچولین میں جائے گا یا اس کا ان ڈاکومنٹس میں ہوگا؟ اس پہ کون سا لا جو ہے نا وہ فٹ ہوگا کہ وہ اس کنٹری میں رہ سکے؟ اچھا, اگر اس نے اب اس طرح کیس میرے سامنے آیا بھی تھا, اگر کسی نے ٹری ٹو رائٹس ایکسرسائز نہیں کی ہے, ابھی اس میں 2 ہے, اگر اس کو اپروول ملا ہے EU ٹری ٹو رائٹس یونٹ سے 5 ایئر کا, اور آل دو اگر وہ بعد میں ریووک ہو جاتے تو کیسز تو اسٹریٹ اوے چنچولیا میں آتا ہے. ابھی اس طرح کیسز ہے کہ مطلب کوئی بندہ اس کنٹری میں آیا ہے اور جس نے ٹری ٹو رائٹس بھی ایکسرسائز نہیں کیا اور نہ کوئی اپروول لیا ہے, تو وہ کیسز بھی پھر چنچولیا میں نہیں آ سکتے, پھر آپ وہ ایک ڈیفرنٹ ڈویژن ہے وہاں جاؤ گے, وہاں سے لیں گے. اچھا جی اسحاق بھائی, تو کوئی ایسا کیس جو آپ کے پاس آیا ہو؟ مجھے پتہ ہے کہ ڈبلن سے 200 کلومیٹر دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈبلن سے بہت سارے لوگ ادھر آئے ہیں اور ان کی اسٹیمپیں جو آپ نے بحال کی ہیں. کوئی بندہ ایسا بھی ڈبلن میں ہمارے جاننے والا تو نہیں رہتا کوئی جس کو اسٹیمپ نہ ملی ہو, تو کوئی ایسا بندہ جس کے مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہ ہوا ہو جو ادھر آپ کے پاس آیا ہو, کوئی اس طرح کا کوئی کیس؟ میرے نالج میں تو ابھی تک میرے پروفیشنل لائف میں اس طرح کوئی کیس نہیں آئے ہے جو نہ ہوا ہو. ہاں, مجھے چیلنجز آتے ہیں جب میں کوئی کیس کر لیتا ہوں, ایک کیس کسی اسٹیج پر مجھ سے ریفیوز ہوگا, لیکن جب مجھے کوئی ریفیوزل آتے اس کے لیے میں مختلف ویز کو لیتا ہوں. وہی کیس اگر فرض کر لے میں ڈال لے تو ایک دفعہ ریفیوز ہو جاتا ہے, تو اس کے مطلب نہیں ہے کہ یہ کیس نہیں ہوگا. اسی کیس کو مطلب اس کا ایک جو الٹیمیٹلی اس کو میں ایک سکسیس کی طرف لے جاتا ہوں. ابھی تک میرے نالج میں یا میرے پروفیشنل لائف میں اس طرح کوئی کیس نہیں آیا ہے جو نہیں ہوا ہے. الحمدللہ میرے پاس جو کیس بھی آتا ہے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے, ٹائم لگتا ہے لیکن اس نے سارے ریمیڈیز ایگزاسٹ کیے ہوتے, بالکل وہ ایک آخری سٹیج ہوتا ہے جو مجھے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہ جو بندہ مریض ہو نا, جس نے بچنا نہ ہو, کہتے ہیں اس کو لاہور لے جاؤ, کہ جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں. تو ڈبلن میں جب بندہ ہو نا تو اس کو کہیں سے کوئی اسٹیمپ نہ مل رہا ہو, ریفیوزر پہ ریفیوزر آئے, تو پھر اس کو مشورہ ملتا ہے دوستوں کی طرف سے کہ اب آپ کو ویزا صرف اسحاق عالم ہی لے کے دے سکتا ہے, اسحاق بھائی لے کے دے سکتے ہیں. تو وہ ادھر بندہ آتا ہے تو وہ ادھر سے ویزا لے کے ہی جاتا ہے. اسحاق بھائی کوئی ایسی بات, ایسا واقعہ کو بتائیں کہ بندہ جو ڈپورٹ ہو رہا ہو تو آپ نے اس کے ویزے لے کے دیے ہیں, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ میں یہ 2017 دسمبر کی بات ہے, میں اس کنٹری میں تو ویسے میں سولیسٹر ہوں 2015 سے, اس سے پہلے میں انگلینڈ میں تھا. اچھا. تو یہاں جب میں آیا زیادہ تر لوگ جانتے بھی نہیں تھے, اور مطلب ایک کلائنٹ کا اپنے وکیل پر پورا بھروسہ کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. تو مجھے 2017 میں ایک فون آیا رات 8-9 بجے تک, اس طرح ایک فیملی ڈپورٹ ہو رہی ہے. تو آئرلینڈ میں نے ایک پریکٹس دیکھا ہے کہ آپ صرف ڈپورٹیشن کو چیلنج کر سکتے ہو. میں نے اس کو چیلنج کرنے کے بجائے میں نے ہیبیس کارپس کا ایک یہاں کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے, میں نے اس کو اوپن کیا. وہی فیملی تھی, اس کو مطلب یا تو وہ ڈپورٹ ہو رہی تھی یا وہ جج کے سامنے, پھر ہائی کورٹ جج کے سامنے وہ ساری فیملی لے آئی بھی, اور اس کیس کو میں نے کی. بالکل ایک نیا مثال تھا آئرلینڈ کی تاریخ میں. تو بالکل اگر آپ ریپیٹریشن ڈویژن میں جاؤ, جتنے بھی پرمیشن ہے وہاں سے ہمیں مل رہے ہیں, یا دوسرے ڈومیسٹک اینڈ ریزیڈنٹ ڈویژن وہاں سے مل رہے ہیں, تو مطلب یہ نہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں پرمیشن لینا, اگر آپ کا یہاں کوئی نہ کوئی گراؤنڈز بن رہا ہو. جی انیس بھائی, اگر پاکستان میں ادھر آئرش بندہ ہے, اس کے پاس آئرش پاسپورٹ ہے, اس نے اپنے ماں باپ کو بلانا ہے ادھر, اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, اس کو کیا چاہیے ادھر کا ویج کو, کیا ڈاکومنٹس چاہیے اس کو؟ اگر آپ اس کو وزٹ پہ بلا لینا چاہتے اس میں تو کوئی خاص ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے, صرف 3 منتھس کی پے سلپ سے 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے,
اور آپ ایک انڈرٹیکنگ آپ بھی دیں گے اور آپ کے پیرنٹس بھی دیں گے کہ وہ واپس جائیں گے، اس کے آپ روٹ شو کرو گے. دوسرا اگر آپ اس کو لے آتے ہو، اگر آپ کی صرف مدر ہے تو اس کے لیے 60,000 ہے، اگر آپ پیرنٹس کو بلاتے ہو تو پھر 70,000 ہے. 65-70,000 لاسٹ 2-3 ایئرز میں آپ مسلسل وہ پروف کرو گے. اپلیکیشن اگر وہ اس کو آپ اسٹیمپ 0 پر بلانا چاہتے ہو تو اپلیکیشن آپ یہاں کرو گے. پھر یہاں سے اگر آپ کو اپروول آ جاتا ہے پھر آپ ویزے کے لیے مطلب اپلیکیشن کر سکتے ہو. تو ہے ایک وے ہے یہاں اس کو بلانے کے لیے. جی اگر ادھر آ جاتا ہے بندہ وزٹ پہ اور اس کے وزٹ پہ آ کے والدین ادھر انلیگل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ہے راستہ پھر ادھر ہونے کا؟ بالکل، میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس طرح بالکل مت کرے، یہاں پھر بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں. لیکن میرے سامنے کیسز آئے ہیں، پھر اس کے لیے فرض کر لے اگر کوئی پیرنٹس آ جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی پھر آپ مطلب مختلف پرمیشن لے سکتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. ساق بھائی، ڈبلن کے لوگوں کی ایک بہت کمپلین ہے آپ سے کہ آپ فون نہیں اٹھاتے، تو یہ بھی ذرا آج ایکسپلین کر ہی دیں کہ آپ فون کیوں نہیں اٹھاتے. میں اگر کوئی ضروری فون ہوگا تو بالکل میرا جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں اس کے ساتھ میرا فون نمبر ہوتا ہے. اگر ضروری فون ہوگا تو میں آدھی رات کو بھی آپ کے لیے اٹھا سکتا ہوں، آپ کا کام کر سکتا ہوں. لیکن ابھی فرض کر لے اگر آپ کو اپڈیٹس پوچھنے ہیں تو آپ آفس فون بھی کر سکتے ہو، وہاں سے آپ کو معلومات مل سکتی ہے. لیکن میرا یہ اپنی آفس کی پالیسی بھی ہے کہ میں اپنا پرسنل نمبر اس وجہ سے دیتا ہوں کہ کل کوئی خاص ایمرجنسی ہو، کلائنٹ کو میری ضرورت ہو تو وہ کل یہ گلا نہ کرے کہ آفس میں مطلب اس کو میرے حد تک ایکسیس اس کے لیے مشکل تھا. اسحاق اینڈ کو میں فرض کر لیں میں پرنسپل سولیسٹر ہوں تو مجھ سے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ 3 سیکنڈ اوے ہے. جب بھی وہ چاہے وہ مجھے فون کر سکتے ہیں، اگر کوئی ارجنٹ بات ہو تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے فون 24 آور اویلیبل ہے. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہے تو میں اپنے پرسنل فون بھی دے دیتا ہوں. لیکن اگر پرسنل فون پر میں کوئی عام بات مطلب آ جائے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کے بارے میں مجھے پرسنل فون پہ فون کر لے تو اس کے لیے تو پھر آفس فون ہونا چاہیے، آپ وہاں جاؤ. ہاں موسٹ ارجنٹ کیسز کے لیے آپ بالکل میرے فون یوز کر سکتے ہو. اچھا، آپ بتائیں کہ کوئی فیوچر میں پلان ہے کہ آپ ڈبلن کے لوگوں کے لیے بھی خود آفس کھولیں؟ بالکل، میں ابھی سوچ رہا ہوں. ریزن یہ کہ سارا ڈبلن آ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق آپ کے وہاں ایک آفس ہونا چاہیے. تو میں نیو ایئر کے بعد بالکل وہاں مطلب 2 یا 3 دنوں کے لیے میں اپنے آفس کروں گا. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا اسحاق ان کو آج کل ہولی اینڈ سولی اور صرف لیمرک میں ہمارا آفس ہے. مطلب ڈبلن میں ابھی ہمارا کوئی آفس نہیں ہے، اور اگر ہم کھولیں گے بھی تو اس میں صرف اس کا ایک وہ ہوں گا. دوسرا ہمارا ڈبلن میں کوئی آفس نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اسحاق کا آفس ہے یہاں ڈبلن میں، صرف اور صرف لیمرک میں ہے. ہاں کھولنے کا ارادہ ہے نیکسٹ ایئر میں. وہاں ہم مطلب اپنے کلائنٹس کو 1-2 دن کے لیے دیں گے، وہاں ہم کنسلٹنسی کریں گے. تو اس طرح کو ارادہ ہے. ہاں جی اتنی دور سے آیا ہوں آج اسحاق بھائی کا انٹرویو کرنے کے لیے کہ میرے جاننے والا کوئی بندہ بھی انلیگل نہیں رہا. انہوں نے چاہے دیر چاہے 2 سال 1 سال جو ان کے ساتھ بندہ رہا ہے اس کی انہوں نے اسٹیمپ نکال کے دی ہے. یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی ادھر سے مایوس نہیں گیا. جو بندہ ان کے ساتھ رہا ہے اس کو اسٹیمپ انہوں نے لے کے دی ہے. جی اسحاق بھائی. اچھا، دوسرا کیسز ابھی میرے خیال میں زیادہ تر سارے ڈبلن کو الحمدللہ میں نے کلیئر کیا. وہاں جتنے بھی میرے کلائنٹس تھے چاہے وہ ایم او سی والے ہو یا سٹیزن شپ والے ہو، اسپاؤس ویزے والے ہو، ای یو فیم والے ہو، چنچولیا انڈاکومنٹڈ میں ہو، سیکشن 3 ڈپورٹیشن، مطلب جتنے بھی کیسز آئے ہیں تو الحمدللہ سارے ہو بھی گئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیس میں دوبارہ کہوں گا کہ چیلنجز آ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کیس نہیں ہوگا. وہ جلدی ہوتا ہے لیکن مطلب ٹائم تو خواہ مخواہ لیتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کیس نہیں ہے. جی اسحاق بھائی، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈیپوٹیشن آرڈر تھے، پولیس گارڈ والے پکڑ بھی لیا تھا، آپ نے ان کو بھی چھڑوا کے تو ان کی اسٹیمپیں لے کے دی ہیں، ایسا ہے؟ بالکل ایک نہیں ہے. میں جس کو ڈیپوٹیشن آیا ہے اس کو میں نے ایک کی جگہ پھر 2 پرمیشنیں بھی دلائے ہیں، اور ایک بھی نہیں ہے. مطلب بہت زیادہ کیسز ہوئے ہیں. اس طرح بھی ہے میرے پروفیشنل لائف میں
اس بات کا میں بھی وٹنس ہوں کہ ایک بندے کو جیل سے نکلوا کے اس کو 2 پرمیشنیں دلوائی ہیں، ڈیپوٹیشن تھے اس بندے کے، 2 پرمیشنیں دلوائی، اس بات کا میں بھی وٹنس ہوں۔ یہ اسحاق بھائی کے جو بندہ بھی آتا ہے ادھر وہ اسٹیمپ لے کے ہی جاتا ہے۔ تو جی میں تھا آج اسحاق اینڈ کو سولسٹر فرم کے آفس میں، اور یہاں پہ مجھے امید ہے کہ جو لوگوں کے کویسچن تھے وہ سارے میں نے پوچھ لیے ہیں۔ پاکستان کے لوگ بھی کان کھول کے سن لیں کہ ادھر ویڈیو میں دیکھ لیا کہ کون کون سے لیگل راستے ہیں آئرلینڈ آنے کے لیے، اور جو بندے کی ادھر اسٹیمپیں ریووک ہوئی ہیں وہ بھی آپ اسحاق بھائی نے بتا دیا ہے ان کے لیے کون کون سے لیگل راستے ہیں۔ آپ ادھر آ کے اپنا کیس دے سکتے ہیں ویری سون۔ یہ ڈبلن میں بھی ایک آفس اوپن کر رہے ہیں، تو ڈبلن میں لوگ سارے مجھے پتہ ہے کہ جو آئے ہیں ادھر اسٹیمپیں لے کے گئے ہیں، ایسے نہیں کہ 200 کلومیٹر دور آتا۔ تو اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں، میں بعد میں دوبارہ اسحاق بھائی کے پاس آ سکتا ہوں، آ کے دوبارہ انٹرویو کروں گا۔ جو کویسچن آپ لوگوں کے ہیں پاکستان سے جو آنا چاہتے ہیں ان کے کویسچن، جو ادھر ہیں ان کے ویزے نہیں ہو رہے ان کے بھی کویسچن، جن لوگوں نے فیملیز کو بلانا ہے ان کے بھی کویسچن، جن لوگوں کے جو کویسچن بھی ہیں آپ نیچے مینشن کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ آ کے اسحاق اینڈ کو سولسٹر کے آفس میں اسحاق بھائی سے مل کے ان سب مسئلوں کا حل جو ہے ان سے جو ہے نا پوچھ لیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو لیگل میٹر امیگریشن کے متعلق یا ویزا وہ کوئی پاسپورٹ کے متعلق کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اسحاق اینڈ کو سولسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔